مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بابا نکلے، بادشاہ کو مستی سوجی، مڑ میں تھا۔ بادشاہوں کی تو بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے، کبھی مڑ میں ہو تو بہت کچھ لٹا دیا، اور کبھی مڑ میں نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں۔ بادشاہ مڑ میں بیٹھا ہوا تھا، بابا نکلے، بادشاہ کو مستی سوجی کہ چلو ذرا بابا سے کچھ مذاق کر لیں۔ پولیس سے کہا بابا کو بلا کے لے کے آؤ، وہ بابا کو لے کر گیا۔ بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک لال رومال نکالا اور نکال کر کے اس بابا کو دے دیا، اور بابا سے کہا دیکھو یہ میرے جتنے بھی خدام اور لوگ کھڑے ہیں نا، ان میں سے جو تم کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے نا اس کو یہ رومال دے دو۔ اور چونکہ اسے ہنسی مذاق کرنی تھی تھوڑی سی، بابا تھے وہ، آج کے بابا کی طرح نہیں تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ بابا نے سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا، اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اور بادشاہ کا تو ایک دم پورا موڈ خراب ہو گیا کہ یار میں تو کیا سوچا تھا، کسی کی ٹنگل اڑائیں گے، یہ جس کی جیب میں رکھیں گے جس کو دیں گے اس کا مذاق اڑے گا، کہے لگیں گے، لیکن تو عجیب بابا، اس نے اپنی جیب میں ہی رکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا بابا جاؤ جاؤ، بابا چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑا، اور سخت بیمار پڑا۔ طبیب نے کہہ دیا کہ بادشاہ 3 دن سے زیادہ تمہاری زندگی نہیں ہے، 3 دن کے بعد تم مر جاؤ گے۔ اور پہلے کے طبیب بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے، آج جتنے بھی ڈاکٹر ہیں نا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، ڈاکٹر آج کے جتنے بھی ہیں وہ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پہلے کے طبیب تو نفس پکڑ کے کہتے تھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ پہلے کے طبیب تھے، یہ پہلے کے ڈاکٹر تھے، اور آج کے ڈاکٹر کو تو پہلے خود کو بتانا پڑتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ دوائی لکھ کر کے دے دیتا ہے۔ اور پہلے کے طبیب تو نبض، پیشاب یہ خود ہی دیکھ لیتے تھے اور کہتے تھے تم کو یہ مرض ہے، بس اوقات تو چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے تم کو یہ تکلیف۔ تو اس زمانے میں طبیب بڑے ہوشیار تھے، تو طبیب نے دیکھ لیا تو کہہ دیا اب تم 3 دن سے زیادہ نہیں جی سکتے۔ اور جتنے بھی مالدار ہوتے ہیں نا، پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے اور بادشاہت اور اقتدار جن کو ہوتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈر مرنے کا رہتا ہے۔ تو جو سب سے بڑے اور ٹاپ لیول کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی۔ تو بادشاہ بھی طبیب ایکسپرٹ رکھتے تھے، ذرا طبیعت خراب ہو فوراً ٹھیک کر دیں۔ اب طبیب نے کہہ دیا 3 دن سے زیادہ تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب 3 دن سے زیادہ میں جیوں گا نہیں۔ خیال آیا کہ جس رعایا پر میں نے حکومت کی ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، چلو آج رعایا کا ارمان پورا کر دیا جائے۔ اعلان کر دیا بادشاہ نے کہ آج بادشاہ فلاں جگہ بیٹھیں گے، جس کسی کو ملنا ہے آ کر بادشاہ سے ملے۔ 2 دن تک کے لیے اعلان تھا۔ اب ساری رعایا آ رہی ہے، بادشاہ سے دیکھ رہی ہے، بادشاہ کو دیکھ کے مل کے جا رہی ہے بادشاہ۔ اب اسی میں دوسرے دن بابا آ گئے، وہی بابا جن کو بادشاہ نے رومال دیا تھا۔ تو بابا نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، کہاں کی تیاری ہے، بھیڑ بھاڑ اتنی اکٹھی ہو رہی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے۔ غور سے سنیے گا، بہت لمبے سفر کی تیاری ہے۔ تو بابا نے کہا بھئی تمہارے سفر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے، تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو وہاں پر پہلے سے تمہارے لیے انتظام ہوتا ہے، اور تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو وہاں پہلے سیٹ اپ دیکھ لیتے ہو، انتظام دیکھ لیتے ہو، پھر سفر کے لیے جاتے ہو، پہلے افراد بھیج کر وہاں کا سب کچھ دیکھ لیتے ہو۔ ارے بھئی یہ تو بتاؤ تم جہاں کا سفر کر رہے ہو وہاں کا کچھ انتظام بھی تم نے کیا ہے؟ کچھ سیٹ اپ بھی ہے، پروٹوکول وغیرہ، کچھ انتظام وغیرہ؟ بس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بادشاہ نے کہا یہی تو میری غفلت رہی، وہاں کوئی پروٹوکول نہیں، وہاں کوئی انتظام نہیں، وہاں کوئی ساتھ آنے والا نہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ اور افسوس کہ میں نے اپنی پوری زندگی
جہاں مستقل نہیں رہنا وہاں کی تیاری میں تو میں نے گزار دی، اور اس سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اتنا سننا تھا کہ بابا نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا، بادشاہ کو دے دیا اور کہا تجھ سے زیادہ میری نظر میں کوئی دوسرا بے وقوف نہیں ہے۔ کیا ہم بادشاہ کی طرح بے وقوف نہیں ہے نا؟ بے وقوف صبح اٹھ کر کہاں کی تیاری کرتے ہیں، شام سوتے ہیں تو کہاں کا سوچ کر سوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کہاں کی فکر زیادہ کرتے ہیں، انتظامات کہاں کے لیے زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ سچ چوری ڈکیتی غلط کاروبار یہ سب کہاں کے لیے کرتے ہیں؟ یہاں کے لیے۔ وہاں کیا بھیجا ہے ہم نے، وہاں کی کیا تیاری کی ہے ہم نے، وہاں کا کیا انتظام کیا ہے ہم نے۔ یاد رکھیں وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں مال بھی کام نہیں آئے گا، دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہاں کا گھر ختم ہو جائے گا، یہاں کے محلات ختم ہو جائیں گے، یہاں کے مکانات ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ مکان نہ بنائیں گھر نہ بنائیں، عقل مند انسان وہ ہے جو یہاں رہ کر کے وہاں کی تیاری کرتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جو صرف جملے پر توجہ چاہوں گا، جو صرف یہاں کی تیاری کرتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔